بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام فکر نظر کے ساتھ آپ کا میزبان اکبر صابری ایک اور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلگت بلتستان پوری دنیا کے اندر اپنی خوبصورتی کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن گلگت بلتستان جہاں خوبصورتی کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، ساتھ میں اس علاقے کے اور بھی اسٹرینتھ ہے جس کے حوالے سے جہاں دنیا جانتی ہے بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے عوام اس علاقے کی جو اسٹرینتھ ہے اس حوالے سے ناواقف ہے، اور جو اس علاقے کو ٹورزم کے علاوہ بھی جو چیز اس علاقے کو بوسٹ کر سکتی ہے، اس علاقے کو آگے لے کے جا سکتی ہے، ان موضوعات پہ بات نہیں کی جاتی. اور خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ گلگت بلتستان کی ہم آہنگی کا ہے. گلگت بلتستان کے اندر خصوصاً جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ بھی شروع سے ایک مسئلہ رہا ہے. تو آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ان دو موضوعات کے اندر تفصیلی طور پر بات کریں گے. گلگت بلتستان کے اسٹرینتھ کے حوالے سے بات کریں گے، اور گلگت بلتستان میں موجود جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں بات کریں گے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں گلگت بلتستان کی ایک نہایت ہی اہم شخصیت، ادیب بھی ہیں آپ، شاعر بھی ہیں، اور گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر اعلیٰ کے ترجمان رہے ہیں، محترم جناب فیض اللہ فراق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. فراق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جیسا کہ میں نے انٹرو میں گزارش کی کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کو خوبصورتی کے اعتبار سے جانتی ہے، اور وہاں کے لوگ بھی ظاہر اس علاقے کو خوبصورتی کے اعتبار سے ہی پریزنٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ ڈیولپ ہو سکتا ہے تو ٹورزم کے حوالے سے ہی ڈیولپ ہو سکتا ہے. کیا یہ علاقہ صرف اسی ایک چیز پہ ریلائی کر سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی ایسے اسٹرینتھ ہیں اس علاقے کی جس کی وجہ سے یہ علاقہ ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، اور ہدایت ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا گلگت بلتستان کے مختلف ایشوز پہ بات کرنے کی. ٹورزم تو ایک کمپوننٹ ہے وہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی کا، لوگوں کے لائف سٹائل بدلنے کا، اور اگر اس کو پراپر طریقے سے اس شعبے کو یوٹیلائز کیا جائے تو اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب تک تو ٹورزم کے اندر اس طرح کے بہت بڑے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں، لوکل سطح پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی، لیکن یہ صورتحال وہاں پہ ہے کہ جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر اس پوٹینشیل کو ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو جس طرح نیپال میں، سری لنکا میں، اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جہاں پہ ٹورزم سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور اس ملک کے اکانومی میں اس شعبے سے بہت بڑی وابستگی ہے، یہ تو ایک بات ہے. لیکن گلگت بلتستان اپنے جہاں جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس خطے کی بہت اہم ہے، وہاں پہ اور بھی ایسے شعبے ہیں جس کو ہم پراپر طریقے سے اگر ان کو استعمال میں لاتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے منرلز ہیں، مائننگ ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر ہائیڈرو کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور شاید ہی اس ملک کا واحد خطہ ہے جس کی ندی نالوں پہ ہزاروں میگا واٹ بجلی امیجیٹ پیدا کی جا سکتی ہے. اگر آج بھی گلگت بلتستان کی ندی نالوں کو استعمال میں لایا جائے تو 50,000 میگا واٹ کی گنجائش ایٹ اے ٹائم ہے، جبکہ اس ملک کو، پورے پاکستان کو 22-24 ہزار میگا واٹ درکار ہے. پورے سسٹم میں اس وقت 12-13-14 ہزار میگا واٹ موجود ہے اس ملک کی. اس وقت وہاں پہ صرف ایک ہی پروجیکٹ پہ دڑا دڑ کام جاری ہے جو دیمر بادشاہ ہے. یہ بھی 4,500 میگا واٹ کا منصوبہ ہے، اور اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کی کئی لیول پہ کئی ایسے پہلو ہیں کہ مختلف صورتوں میں اس کی افادیت ہے. اس ڈیم کے بننے سے تربیلا کی عمر بڑھے گی، اور اس ڈیم نے 4,500 میگا واٹ بجلی دینا ہے، اور 8 سال کے بعد اس ڈیم نے مکمل ہونا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے کارخانے چلیں گے، اربوں کی صرف ریالٹی وہاں کو ملے گی. اسی طرح وہاں ندی نالوں پہ بہت بڑا پوٹینشیل اور ہے. اگر بونجی ٹنل بنائیں 7,300 میگا واٹ کی گنجائش ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے منصوبے تمام ندی نالوں پہ بنا کر اس خطے کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو ہائیڈرو کا پوٹینشیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم سے بھی بڑھ کے وہاں ہائیڈرو کا پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان. اور اس کے علاوہ جس اسٹرینتھ کو ہمیشہ ہم نے بطور ڈیزاسٹر لیا ہے، ہماری ایک بڑی اسٹرینتھ اور تھی، اس کو ہم نے اسٹرینتھ آپ تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. یہ انفارچونیٹ ہے.
اگر ہم اس اسٹرینتھ کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے تمام امراض کا حل، تمام امراض کی دوا ہی وہی چیز ہے، وہاں کی ڈائیورسٹی۔ اس ڈائیورسٹی کو اگر ہم اپرچونٹی میں بدلتے ہیں، اس ڈائیورسٹی کو اگر ہم مواقع میں بدلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایز اے اسٹرینتھ ٹیک اپ کیا، لیکن آج تک ہم نے اس کو اسٹرینتھ ٹیک اپ نہیں کیا۔ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے کہ وہاں مختلف فرقوں کا اقوام متحدہ ہے، مختلف زبانیں وہاں پہ بولی جاتی ہیں، اور وہاں کے پہاڑی سلسلے بھی 3 ہیں، وہاں کی ندی نالے بھی مختلف ہیں، وہاں ایون وہاں جو زبانیں ہیں، شنیا زبان سب سے بڑی زبان، پھر بلتی زبان ہے، بروشس کی، خوار وخی، ڈومکی، کشمیری، تقریباً 11 زبانیں اس طرح بولی جاتی ہیں۔ اب یہ شنیا زبان جو ہے، اس کے اندر بھی ڈائلیکٹ آپ کا ہر 10 کلومیٹر کے اندر تبدیل ہوتا جاتا ہے، اس میں بھی ایک ڈائیورسٹی ہے۔ میں اس طرف ابھی آنا چاہوں گا، یہ ظاہر ہمارا اگلا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ میں بنیادی طور پر اسٹرینتھ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرف آپ نے 2-3 جو ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹرینتھ کی طرف بات کی، جس میں ہائیڈرو کی بات کی، یا آپ نے منرلز کی بات کی۔ آپ ظاہر پچھلی حکومت کے اندر اہم ذمہ داری میں آپ رہے ہیں، آپ گلگت بلتستان کے اندر کے سسٹم کو آپ جانتے ہیں۔ یہ جو ارتقائی مرحلہ ہم نے سیاسی طور پر طے کیا ہے پچھلے چند ادوار کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں ٹورزم کے حوالے سے ہم نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ہم نے ظاہر ایک بوسٹ دیکھا، کیا باقی سیکٹرز کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ حد تک کوئی امپروو کیا ہے، یا ہم جیسے تھے ویسے ہیں والی صورتحال میں؟ یہ تو گزشتہ جو 4-5 برس جو بیت گئے ہیں، گزر گئے ہیں، اس سسٹم کے اندر ہم تھے، تو ہم نے سسٹم کا مطالعہ بھی کیا، اور اس نظام کو، پاور کوریڈورز میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے سسٹم کو قریب سے دیکھا تھا۔ تو ٹورزم کے اندر جو کام گزشتہ 5 سالوں میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی 74 ایئرز کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، تو اس کا میں وٹنس ہوں۔ اور میں بتا بھی سکتا ہوں کہ گزشتہ جو ٹورزم پالیسی بنائی گئی تھی، اور ٹورسٹ کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، ڈویژنز کے اندر ٹورزم سینٹر قائم کیے گئے تھے، اور اس سے بڑھ کے گزشتہ حکومت نے اس خطے کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ فرسٹ ٹائم سرفرنگا کار ڈیزرٹ ریلی ہوئی، جو انٹرنیشنل تھی، اس میں انٹرنیشنل ٹیمیں بھی تھی، ملک کی ٹیمیں بھی تھی، اور ایک ایسے علاقے کے اندر یہ ایونٹ ہوا۔ سرفرنگا آپ شگر کے اندر ہے، وہ صحرا بھی ہے، اور اس صحرا کے ساتھ ساتھ دریا بھی ہے، پھر کچھ فاصلے میں پہاڑ بھی ہیں، تھوڑے سے فاصلے میں آگے جاؤ تو گرینری بھی ہے۔ تو دنیا کے یونیک قسم کا موسم وہاں پہ دنیا کے سامنے لایا گیا، کہ ایک ایسا علاقہ جہاں برف بھی نظر آتی ہے، پہاڑ بھی ہے، صحرا بھی ہے، دریا بھی ہے، دنیا میں ایسا یونیک مقام کہیں پہ نہیں ہے۔ اور اس کار ریلی کے ذریعے اس گلگت بلتستان کو پوری دنیا سے، اس ٹورزم کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خنجراب کار ریلی ہوئی، اس کے اندر افغانستان کی ٹیم نے شرکت کی، اسی طرح 2-3 اور انٹرنیشنل ٹیموں نے شرکت کی۔ یہ وہ ایونٹ ہے جس کے بارے میں ماضی میں کبھی سوچا نہیں گیا تھا کہ انٹرنیشنل ٹیمیں آئے، انٹرنیشنل ایکسپوجر جائے یہاں کے، پھر عالمی جو کانفرنس ہے ٹورزم کا برلن میں ہوتا ہے، اس میں ماضی کی حکومتوں نے 3-4 دفعہ شرکت کی، اور برلن میں جو ٹورزم کا جو کانفرنس کا سٹاک ہوتا تھا، پاکستان کا سٹال ہوتا تھا، تو بیسک وہ گلگت بلتستان کا ہی سٹال ہوتا تھا جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا، درست ہے، اور اسی گلگت بلتستان کا سٹال ہی اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ تو یہ کوشش تو ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو کس طرح کنیکٹ کیا جائے، لایا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ انٹرنیشنل ٹورزم کے اندر ہے۔ پھر کلائمبنگ کے شعبے کو وہاں سٹینڈ کیا گیا۔ گزشتہ 4 سالوں سے نلتر کے مقام پر سکی کے بڑے پیمانے پہ کمپٹیشن ہوئے، اور ونٹر ٹورزم جسے ہم کہیں گے، اس کمپوننٹ کو بھی اجاگر کرنے کی وہاں پہ کوشش ہوئی۔ خیر گزشتہ حکومتوں نے اپنی بساط کے مطابق ٹورزم کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب چیزیں ایک پرامن معاشرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور پیس کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ اس لیے ماضی کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے پرامن ماحول کے اندر، جہاں وہاں کے علماء کرام کا، ادیبوں کا، شعراء کا، عوام کا کردار ہے، وہاں پہ یہ کریڈٹ ماضی کی حکومت کو بھی جاتا ہے کہ گزشتہ 4-5 سال کے اندر لا انفورسمنٹ جو بھی ایجنسیاں تھی، پولیس ہے، جتنے بھی فورسز ہیں، ان سب نے مل کے حکومت کے ساتھ گلگت بلتستان کو ایک سسٹینبل امن کی طرف لے کے گئے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی اٹریکٹ ہوا، اور اپنی بساط کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو حکومت اس وقت ہے یا ماضی میں جو بھی آئے گی،
مستقبل میں ان کو اس سے بہتر کام کرنا چاہیے. درست ہے. اچھا اس میں ایک اہم سوال جو نارملی ہمارے عوام اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کچھ ایونٹس کی بات کی, ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ ہم نے ایک نیشنل سطح پہ کچھ ایونٹس آرگنائز کیے اور مزید بھی اوبیسلی چیزیں آرگنائز کی جا سکتی ہیں, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ابھی بھی, اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. باقی جو سیکٹرز ہیں اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے, لیکن میں بنیادی طور پر یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز پہ ہم نے کام کیا ہے آج بھی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ جو ان چیزوں سے جنریٹ ہونے والی ریونیو آج بھی ہماری صوبوں کو مل رہی ہے؟ نہیں, یہ جنریشن جو ہے نا اس بڑے پیمانے پہ ہوئی بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان کی جب ریونیو جنریشن پہ جاتے ہیں آپ, ٹورزم کے حوالے سے جتنی بھی آمدنی آتی ہے ظاہر ایک بہت بڑی ایک تعداد میں اس وقت لوکل آپ کا جتنا بھی ڈومیسٹک, اس میں سے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو ملتا ہے؟ جو آپ کی ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ تو پورا گلگت بلتستان کو ملتا ہے, اس کی اتنی بڑی فیسیں بھی نہیں ہیں. ابھی سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والا سارا ریونیو گلگت بلتستان حکومت کو ملتا ہے ڈومیسٹک ٹورزم کا. اچھا, جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے ظاہر سی بات ہے وہ ویزا لے کے آتے ہیں اس ملک کے, اس کا ایک پراپر نظام ہے, انٹیریئر منسٹری سے ان کو NOC جاتی ہے, تو وہ یہاں سے فیڈرل سے کچھ چیزیں ہوتی ہے, اس میں اس کا بھی 80% گلگت بلتستان کو ملتا ہے. اچھا, ہاں, جو کلائمبر آتے ہیں یا ٹرافی ہنٹنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ ٹرافی ہنٹنگ کا 80% گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی نہیں جاتا بلکہ کمیونٹی کو جاتا ہے. صحیح. جو باہر سے آ کے کوئی گورا شکار کرتا ہے وہاں کروڑوں کا, تو اس کا 80% وہاں کی مقامی جو کمیونٹی ہے اس کو جاتا ہے, 20% گورنمنٹ کی فیس صوبے کو جاتی ہے. جو کلائمبنگ کا شعبہ ہے, جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, جو مین ہے, جو جیسے کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ فیڈرل انٹیریئر سے NOC لے کے آتے ہیں, تو کچھ حصہ یہاں پہ جاتا ہے اور باقی گلگت بلتستان کو ملتا ہے. لیکن اس شعبے کو آج تک آگے نہیں بڑھایا گیا, اس کا کوئی بڑا ریونیو آج تک سامنے نہیں آیا, نہ فیڈرل کو ملا ہے نہ گلگت بلتستان کو ملا, کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ. اگر ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے اس کو پیمائی کی فیلڈ کو بھی آگے لے کے جاتے ہیں مستقبل میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاق کی کچھ فیس ہوتی ہے وہ بھی کاٹ بھی دی جائے تو گلگت بلتستان اس سے مالا مال ہو سکتا ہے. صحیح. اب میں بات کرنا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے گفتگو کے دوران امن کی بات کی, پیس کی بات کی, گلگت بلتستان کا ایک شروع سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ یہاں جو مذہبی ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے, جس طرح سے اس علاقے کو آگے جانا چاہیے تھا, یہ مذہبی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ایک علاقے نے بہت بڑا لاس کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس علاقے کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی ہونے نہیں دیا جاتا, جو قوتیں اس پہ کام کرتی ہیں, ان قوتوں کی نشاندہی کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, قوتوں سے پہلے ہم اس مذہبی ہم آہنگی پہ ہی جائیں گے کہ قوتیں تو بات کی بات ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ڈائیورسٹی کی بات کریں گے. اس کو ہم نے ایز اے اسٹرینتھ ٹیک اپ نہیں کیا آج تک. یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک معاشرے کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف فرقوں کے لوگوں کا آباد ہونا کیا کرۂ ارض پر ناجائز ہے؟ ایسا نہیں ہے. درست. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ناجائز ہے, ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو ہم نے ایز اے اسٹرینتھ ٹیک اپ نہیں کیا. ایک جسم کے کتنے اعضاء ہوتے ہیں؟ سر ہوتا ہے, پاؤں ہوتے ہیں, آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ہوتا ہے, یہ سب مل کے ایک وجود بنتا ہے. اسی طرح جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی ایک وجود ہے. اگر ڈائیورسٹی کو آپ جدا کریں گے, کمپوننٹس میں تقسیم کریں گے, تو ایک وجود ٹوٹ جائے گا, اس خطے کا وجود خطرے میں ہوگا. آپ کی آنکھ کہے گی آپ کے ہاتھ کو کہ میں کام نہیں کرتی ہوں, آپ کا ہاتھ کہے گا کہ آپ کے ناک کو میں کام نہیں کرتا ہوں, آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. ہم نے اس سینس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ڈائیورسٹی ہے یہ ایک اسٹرینتھ ہے. اس کو اسٹرینتھ ٹیک اپ کریں گے تو ہمارا وجود اسٹرانگ ہوگا اور ہم ایکسیپٹنس پیدا ہوگا. کون کرے گا؟ عوام کرے گی, رہنے والے لوگ کریں گے, وہاں کی باسی کریں گے. فرسٹ امیجیٹ جو ذمہ داری بنتی ہے میری آپ کی بنتی ہے. دیکھو آج ہم کسی پہ ذمہ داری ڈال کے یا کسی کو علاقار ثابت کر کے یا کچھ سازشوں کی کنسپریسی تھیوری جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کا اسٹیک ہولڈر وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں. وہاں چلاس سے لے کر ترکتی تک, سکردو تک, گھانچے تک, خنجراب تک, ہنزا تک, گزر تک, یہ بسنے والے جو لوگ ہیں, لاکھوں لوگ, یہ صدیوں سے یہاں پہ آباد تھے. اچھا, میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا, تک یہاں پہ آباد رہیں. درست ہے, میں یہ سوال کرنا چاہوں گا جس سے آپ نے کہا کہ عام عوام کے اندر یہ ہم آہنگی ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے. آپ کیا ظاہر آپ ایک صوبائی سطح پہ آپ نے کام کیا ہے, مختلف اقوام کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کا وقت ملا ہے, آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ کیا کس طرح سے ہم اس مذہبی ہم آہنگی کو بڑھائیں؟ ظاہر پچھلے کچھ ادوار کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے, کافی بہتری آئی ہے, اس میں مزید کیا امپروو لا سکتے ہیں ہم؟ اس میں امپروو تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہی بات پھر یہی کہا
کہ اس خطے میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کا نفع نقصان مشترک ہے. جی درست ہے. ہمیں مشترکات پہ بات کرنی چاہیے. صحیح. ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے جو ریلیجیس ہارمنی ہے جی اس کو پرولانگ کرنے کے لیے، سسٹینیبل کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے پہلی جو بنیادی چیز ہے ہم مشترکات پہ بات کریں اور کلیکٹیو وزڈم کو فروغ دیں. ہمارا نفع نقصان مشترک ہے. صحیح. دیکھو آج تک ہم اس بات پہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں. جی. بلتی زبان بولنے والا کہتا ہے کہ میرا الگ قوم ہے، گلگتی زبان بولنے والا کہتا ہے شیڈا میری الگ قوم ہے. درست ہے. وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نہیں ہم تو الگ ہیں، ہم ایک ہی نہیں ہیں. جی. لوگوں کے ذہنوں میں ہی ڈویژن ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہی تقسیم ہے. درست ہے. اب قوموں کی ڈیفینیشن مختلف ادوار میں مختلف ہوئی ہے. کچھ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ایک ہی زبان بولنے والی قوم ہوتی. کہیں پہ یہ کہا گیا کہ رہن سہن اور کلچر ایک ہو اس کو قوم کہتے ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی. ایک ہی جغرافیہ میں رہنے والے مشترکہ مفاد رکھنے والے لوگوں کو ہم قوم کہتے ہیں. درست ہے. ہمارا جغرافیہ ایک ہی جغرافیہ میں ہم بستے ہیں. صدیوں سے ہم رہے ہیں، صدیوں بعد ہم رہیں گے، ہماری نسلیں رہیں گے، ہم نہیں بھی ہوں گے. تو نہ آپ خرمنگ چھوڑ کے جائیں گے، نہ میں چلاس چھوڑ کے جاؤں گا، نہ کوئی گلگت سے گلگت چھوڑ کے جائے گا. وہاں پہ ہم نے رہنا ہے. اگر ہمیں مار بھی دیا جائے تو ہماری نسلوں نے رہنا، نسلوں کو مار دیا ان کی نسلوں نے رہنا. تو ہمیں پہلے تو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا نفع و نقصان سیم ہے. دکان جلے گی میری بھی جلے گی، آپ کی بھی جلے گی. امن کی تباہی ہوگی تو کاروبار آپ کا بھی بند ہوگا، میرا بھی بند ہوگا. سکول بند ہوں گے تو میرے بھی بند ہوں گے، آپ کے بھی بند ہوں گے. ہاسپٹل اگر نو گو ایریاز بنیں گے تو آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا، میرے بھی نقصان ہوگا. ہمارے امن کو چائنا سے، امریکہ سے، ایران سے، سعودی عرب سے آگے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. وہاں کے پیس کو ہم نے اپنے مشترکہ مفادات کے اوپر ٹھیک کرنا ہے. تو پہلے اس بات کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے اور اس بات کو شعور دینا چاہیے کہ ہم اپنے مشترکات پہ کھڑے ہو جائیں. اور جو مذہبی فرائض ہیں، ہر آدمی کی آزادی ہے، وہ اپنے آزادانہ طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکتا ہے. ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کی اب ایک فرقے کی مذہبی ایکٹیویٹی ہے تو دوسرے فرقوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگلے دن تیسرے کی ہوگی تو اس میں جا کے شریک ہونا چاہیے. اس سے وہاں کی جو ڈائیورسٹی ہے، جو ہم اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، اس کو طاقت مل جائے گی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ مشترکات پہ کام ہونا چاہیے اور اسی بنیاد پر ہی ہم ظاہر ایک قوم بن سکتے ہیں. ہم اپنا سب ایک مشترکہ اس پہ ایفرٹس کریں. لیکن ظاہر جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور عام عوام کے اندر بھی ہم نے یہ لڑائی جھگڑے ہم نے نہیں دیکھے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف مذاہب کے مراکز ہیں ان کا کردار کیا سمجھتے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل کہیں سے جنم بھی لیتے ہیں یا کہیں سے کنٹرول بھی ہوتے ہیں، تو جو ہمارے مراکز ہیں مختلف مذاہب کے مسالک کے، وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہ جو مراکز کا کیا رول ہے اور مراکز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ مراکز کا رول تو پیس کے لیے ہونا چاہیے. بنیادی طور پر وہ مراکز ہی پیس کے لیے قائم ہوئی، لیکن ان کا ماضی میں رول کوئی مثبت نہیں رہا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے گلگت بلتستان میں وہ ہمیشہ سے سنجیدہ نہیں رہی ہے. ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اور جن کی جو فین فالوئنگ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان سے لوگ کٹ رہے ہیں. ان کے پیچھے پہلے کی جو لوگ فالو کر رہے تھے وہ ابھی نہیں کر رہے، وہ ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے. وہ ہمارے اکابر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں. اور علماء حق کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حق کے ہم جوتے اور تسمے سیدھے کرنا فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ امن کی بات کریں، مشترکات کی بات کریں، ہارمنی کی بات کریں. اور آنے والے دنوں میں ایک بڑی ذمہ داری اس لیے قائم ہوتی، گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹ وے ہے، دیمر بادشاہ بن رہا ہے. اس کے اوپر دشمن کی نظریں ہیں اور عالمی جو 2 بلاکس بننے جا رہے ہیں، اس بلاک کے گلگت بلتستان ایک اہم کمپوننٹ ہے. اب دشمن کی بہت بڑی نظریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تمام تر سازشوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ 5th جنریشن وار فیئر کی شکل میں، کسی بھی پروپیگنڈے کی شکل میں ہمیں دوبارہ کسی طریقے سے اکسایا جائے، پرووک کیا جائے اور کسی اور بدقسمتی کی طرف ہمیں دھکیلا جائے. تو اس وقت اکابر کی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عالمی جو بلاکس بن رہے ہیں اور انٹرنیشنل سینیریو کے اندر گلگت بلتستان کی امپورٹنس اور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو گلگت بلتستان کے ایک پرامن خطہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اب بھی کچھ لوگ. تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اور سیاستدانوں کو بھی اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکل کر اس خطے کے مستقل امن، خوشحالی اور باوقار گلگت بلتستان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. فراق صاحب، اب کچھ ہم پولیٹیکلی سوالات آپ کی اجازت سے میں نے کہا تھا کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. آپ ظاہر خود خواہش نہیں کر رہے تھے، لیکن میرے اصرار پہ آپ نے کچھ ایک سوالات میں کرنا چاہوں گا. آپ ظاہر مسلم لیگ نون کے دور میں آپ ترجمان رہے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے.
پرائم منسٹر آف پاکستان نے سکردو کا دورہ کیا، اور عام عوام کا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ جو بنیادی لوگوں کا ایک سٹانس تھا، ایک لوگوں کی خواہش تھی کہ گلگت بلتستان کو ایک سیٹ اپ دیا جائے، عبوری صوبے کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ میٹنگیں کی اور ہلا گلا کیا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو جلسے میں کوئی عبوری صوبے کی بات تک نہیں کی۔ خیر عمران خان وہاں پہ عبوری صوبے کے اعلان کرنے گیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ ہمارے لوگوں کو ہمیشہ سے ایک خوش فہمی ہوتی ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ جذباتی لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے انوسنٹ ہیں، اتنے معصوم لوگ آپ کو کہیں پہ نہیں ملیں گے۔ جی، ایک پروگرام پہلے سے طے ہے کہ وہاں جا کے اس نے ایئرپورٹ کا افتتاح کرنا۔ یہ تو بہت بڑا اعلان ہے عبوری صوبے کا، تو بول سکتا تھا لیکن اس نے بات نہیں کی عبوری صوبے پہ۔ دیکھو چیزیں جب میچور نہیں ہو تو وہ ایک ذمہ دار پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، وہ کیسے بول سکتا تھا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ عبوری صوبہ بنایا جائے گا گلگت بلتستان کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کو لاسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ یہ ملک کسی اور نظام کی طرف جا رہا ہے، یہ میری چھٹی حص کہتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی اسٹوڈیو میں یہ بات کہی، یہ نظام کسی اور طرف جا رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کا جو نظام ہے یہ فیل ہو چکا ہے۔ عام آدمی کو یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، ایک گلا سڑا نظام ہے۔ عام آدمی پس رہا ہے روڈوں پہ، سڑکوں پہ، لوگ بے روزگاری سے، غربت سے، مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب تو کیا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس ملک میں ایک ایسا نظام جس کو صدارتی طرز کہیں یا جو بھی کہیں، اور اس کے ساتھ بلدیاتی نظام کو جوڑا جائے، جو الیکشنز ہوئے ان کو اس نظام کے ساتھ جوڑا جائے، اور 15-20 ایسے ٹیکنیکل ماہر اور ملک کے نظام کو چلانے والے قابل لوگوں کو اوپر بٹھایا جائے، صحیح، کہ جو ملک کے نظام کو چلائیں۔ اربوں خربوں کی جو خرچے ہیں پارلیمنٹ پہ، نظام پہ، وزیروں پہ، گاڑیوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے سکولوں پہ، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ عام غریب تک ایکسیس آ جائے گی، اور جو کمپٹنٹ آدمی کو آپ اٹھا کے بٹھائیں گے وہ کام کرے گا۔ آپ وزیر تعلیم اس آدمی کو کیوں نہیں بناتے ہیں کہیں پہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس میں دنیا میں اپنے تعلیم کے سکے بٹھائے ہو؟ آپ اگر وزیر انرجی بنائے تو ایک ایسے آدمی کو کیوں نہیں بناتے ہیں جس نے انرجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں کہیں نہ کہیں جا کے کوئی بڑی ڈگری کیا ہو، دنیا کے اندر اپنا لوہا بنوایا ہو؟ آپ نے نظام تعلیم ایسے لوگوں کے حوالے کیے ہیں جن کو نظام تعلیم کا نہیں پتا۔ تو اب اس نظام کو میرے خیال میں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہو بھی رہا ہے۔ شاید میری بات غلط بھی ہو لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے۔ خالد خورشید صاحب کی حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خالد خورشید صاحب کی حکومت عبد الرحمان کے ساتھ آپ رہے ہیں، خالد خورشید صاحب تبصرہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کا 1 سال پورا ابھی ہوا ہے۔ اچھا، تو ابھی ہنی مون کا کچھ سیٹسفیکٹری ہے کچھ اب تک؟ نہیں، ابھی تو ہنی مون ہے نا، ہنی مون کا پیریڈ ہی ختم نہیں ہوا۔ جب یہ ہنی مون سے باہر نکلیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ شاید اس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ کوآرڈینیٹرز کی ایک بہت بڑی ایک ٹیم بن گئی ہے آپ لوگوں کے دور میں، 2 سے 3 بندے تھے، اب تو کوئی 8-9 کے قریب کوآرڈینیٹرز بن گئے، اور یہ آپ کے ٹیکس کے اوپر، ٹیکس کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ ہم تو ٹیکس کہیں پہ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ان غریبوں کا ٹیکس ہے جو بلوچستان کا، پی کے کا اور پنجاب کا غریب جو ٹیکس دیتا ہے یہاں پہ، اس کے اوپر ادھر یہ خرچہ وہ کر رہے ہوں گے، تو یہ ٹیکس ان غریبوں کا ہے۔ ہمارا کیا ٹیکس ہے؟ ہم کیا دے رہے ہیں وہاں پہ؟ فیڈرل، دیکھو ہمارے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے نا، صرف تنخواہوں کی مت میں جو آپ کو آتے ہیں 65 ارب روپے اسلام آباد آپ کو دیتا ہے، اور وہ 65 ارب کے کس کے ہیں؟ سندھ کے غریب کے، پنجاب کے غریب کے، پی کے غریب کے۔ آپ اس پہ 15 بٹھاتے ہیں، 20 بٹھاتے ہیں، کنگ از کنگ، بادشاہ ہوتا ہے۔ اب اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے پاس اختیار ہے جس طرح وہ استعمال کرے۔ لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کوئی ٹیم ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ؟ ٹیم ہونی چاہیے، گنتی نہیں ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم۔ اب عوام، دیکھو عوام کا بھی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، عوام کو بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، 20 لگائے 30 لگائے، عوام بھی اس بات پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا کنسرنس ہے۔ ادھر بھی اس طرح ہے نا، کتنے لگا دیا ہے پرائم منسٹر نے ایڈوائزرز؟ لگاتے ہیں، درست ہے، لگا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ غریبوں کا ٹیکس ہے، اس ملک کے غریبوں کا، یہاں سے جا رہا ہے ادھر۔ اور گلگت بلتستان وہ واحد علاقہ ہے جہاں 18 سے 19% جو ہے کل پاپولیشن کی آپ کی سرکاری نوکریوں پہ ہے، 65 ارب آپ کی صرف تنخواہیں آتی ہیں۔ ہمیشہ سے ڈیولپمنٹ بجٹ وہاں کم آیا کیونکہ آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہے۔ درست ہے۔ اب وہ کیوں زیادہ ہے؟ جس صوبے میں نان ایکسپینڈیچر بجٹ زیادہ ہوتا ہے اس صوبے میں بہت ساری خرابیوں کی بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جنرل الیکشنز کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان کے بھی جنرل الیکشن کے ساتھ الیکشنز ہوں گے اور حکومت جانے والی ہے؟ میں تو جنرل الیکشن ہی نہیں دیکھ رہا ہوں نا، آپ نے تو اس سے انکار کر دیا۔ میرے نزدیک جنرل الیکشن ہی نہیں ہو رہا۔
صحیح، الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی الیکشن نہیں ہوگا. اچھا، تو آپ مارچ کے بعد صورتحال شاید واضح ہو جائے. آنے والے مارچ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اب میں یہ سمجھوں کہ اپوزیشن کے دھرنے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا؟ نہیں، دھرنے کے ساتھ میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے، نہ میں کنیکٹ کرتا ہوں، لیکن میرا تجربہ، میری باتیں، میری سوچ اور میرے سورس، میری جو بھی ہے. آپ نے مارچ تک کی بات کی نا، تو میں تو مارچ کے بعد یہ جو دھن ہے یہ چھٹ جائے گا اور معلوم ہوگا کہ جو میں بات کر رہا ہوں شاید حالات اسی طرف جائے اور الیکشن ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے اور آٹمن امپائر کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ شاید امپلیمنٹ ہونی جا رہی. دوبارہ اس میں ٹرکی کا بڑا رول ہوگا. اس میں ادھر نظام کو ریویو کیا جائے گا اور یہ نظام ریویو ہوگی ہر صورت میں، کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، گٹھن ہے، اور گٹھن ظاہر سی بات ہے بار بار ریپیٹ کیا گیا. 2 بڑی جماعتوں کو آزمایا گیا، پھر تبدیلی کے ساتھ ایک تیسری جماعت کو آزمایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب نتائج نہیں ہیں تو اب پکڑنا وہاں سے چاہے نا جہاں خرابی ہے، نظام میں خرابی ہے، نظام کو لپیٹو. اور میرے خیال میں یہ نظام لپیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ فراق صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین، فیض اللہ فراق صاحب سابق ترجمان رہے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے. فیض اللہ فراق صاحب سے ہم نے کافی ساری باتیں کی، بالخصوص گلگت بلتستان کے سیاسی حوالے سے بھی اور گلگت بلتستان کے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے. ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.